الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے میٹر اینڈ انرجی۔ میٹر از اینی تھنگ دیٹ آکوپائز اسپیس۔ میٹر وہ چیز ہوتا ہے جو وزن رکھتا ہے اور جگہ گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہم پہلے ٹاپک میں بھی بتایا تھا۔ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اٹ از دا میٹیریل سبسٹانس ہیونگ ماس آف وچ فزیکل آبجیکٹ آر کمپوزڈ۔ ماس کیا ہوتا ہے؟ ماس وہ چیز ہوتا ہے جو میٹر میں کتنے پارٹیکل موجود ہیں۔ میٹر جو ہے وہ مالیکیولز پہ، ایٹم پہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ایٹم اور مالیکیول جو ہے اس کی مقدار کو کہتے ہیں ماس، ٹھیک ہے۔ وہ جو فزیکل آبجیکٹ ہوتا ہے، دی فنڈامنٹل کمپلیکس بلڈنگ بلاک آف میٹر آر ایٹم اینڈ مالیکیولز۔ جو میٹر ہوتا ہے اس کے جو فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے، فنڈامنٹل یعنی بنیادی جو اکائی ہے اس کی ایٹم ہوگا یا مالیکیول ہوگا، ٹھیک ہے۔ دا کلو گرام از دا سائنٹیفک یونٹ آف ماس۔ کلو گرام جو ہے یہ سائنٹیفک یونٹ ہے، ٹھیک ہے، جو 1960 میں فرانس میں ہوا تھا ایک کانفرنس ہو، وہاں پہ جو جتنے بھی فزیکل کوانٹٹی ہے وہ وہاں پہ بنایا تھا۔ جیسے سیون فزیکل کوانٹٹی ہے، وہاں جو سیون فزیکل کوانٹٹی وہاں اس نے بنایا تھا وہ سائنٹیفک تھے، اور یہ ہر جگہ میں سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ از آن ریلیٹڈ ٹو گریویٹیشنل افیکٹ۔ اور یہ جو ماس ہے اس پہ گریویٹیشنل افیکٹ یعنی اس پہ گریویٹیشنل افیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ماس جو ہے یہ کہیں بھی آپ لے جاتے ہیں، اسپیس میں لے جاتے ہیں، یا زمین پہ ہوگا یا چاند پہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ ماس سیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو ماس کانسٹنٹ ہے اور ویٹ ویریبلز ہے۔ دی پریفکس کلو اسٹینڈ فار 1000۔ یہ جو کلو جو ہے اس کا مطلب ہے ہزار، یعنی 1000، ٹھیک ہے، یعنی ایک کلو میں 1000 گرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ کلو گرام از ایکول ٹو 1000 گرام۔ جو ایک کلو ہے وہ 1000 گرام کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ Although mass, the quantity of matter remain unchanged regardless of its state۔ یہ کہتا ہے کہ ماس جو ہے، ماس میں جو میٹر کی جو کوانٹٹی ہے وہ چینج نہیں ہوگا، وہ اسٹیٹ کے لحاظ سے کیوں نہ ہو، وہ لوکیشن کے لحاظ سے کیوں نہ ہو۔ جیسے اگر آپ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو ایک میٹر کنورٹ کرتے ہو، جیسے آپ سالڈ سے لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہو، یا لیکوڈ سے آپ ویپر میں کنورٹ کرتے ہو، تو جو ماس ہوگا وہاں پہ بھی وہ کانسٹنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے لیٹنٹ ہیٹ آف ایوپوریشن ہے اینڈ لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن ہے۔ لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن کا مطلب ہے کہ آپ جب سالڈ میں لیکوڈ کو کنورٹ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژنز، اینڈ جب آپ لیکوڈ کنورٹ کرتے ہو انٹو ویپرز میں اس کو کہتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آف ایوپوریشنز، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ کانسٹنٹ رہے گا۔ It can be transferred from one size, shape and form to another۔ اور یہ جو ماس ہے یہ ایک سائز سے، ایک شیپ سے کنورٹ ہوتا ہے دوسرے شیپ میں۔ جیسے کوئی NaCl ہے، ٹھیک ہے، NaCl سالٹ جو ہے یہ اس کی کیوبک شیپس ہے۔ یہ ماس ہے، میٹر ہے، اس میٹر میں جو ماس ہے وہ NaCl ہے۔ جیسے NaCl ایک مالیکیولز ہے، کمپاؤنڈ ہے، تو آپ جب اس یوریا کے ساتھ ایڈ کرتے ہو، آپ یوریا اور NaCl آپس میں ایڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی ریئیکشن جب ہوتا ہے تو NaCl کا جو کیوبک شکل ہے وہ 1 ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوبک جو شیپ ہے وہ 3 ڈائمینشن ہے، اور جب آپ یوریا کے ساتھ مکس کرتے ہو تو یہ اپنی شیپ چینج کرتا ہے انٹو 1 ڈائمینشن، ٹھیک ہے، یعنی اس کی شیپ بھی چینج ہوتا ہے، سائز بھی چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لارج مالیکیول ہے اور وہ اسمال مالیکیول میں آ جاتے ہیں۔ اینڈ فارم ٹو اندر کنسیڈر 1 kg بلاک آف آئس۔ جیسے ابھی اس نے خود ایگزامپل دیا ہے، کنسیڈر 1 kg بلاک آف آئس ان وچ شیپ چینج از دا بلاک آف آئس میل انٹو پیڈل آف واٹرز۔ جیسے ایک بلاک ہے آئس کا،
وہ میلٹ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ میلٹ ہوتا ہے. جب میلٹ ہوتا ہے تو جو اس کا جو سائز ہے وہ سائز بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ جو سالڈ ہے وہ اپنا شیپ چینج کرتا ہے انٹو لیکوڈ. لیکوڈ کا تو کوئی شیپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. If the puddle is allowed to dry, the water apparently disappear entirely. اگر آپ وہ پڈل جو ہے، وہ باسکٹ جو ہے، اس میں آپ واٹر رکھتے ہو تو واٹر جو ہے کچھ ٹائم بعد وہ کیا ہو جاتا ہے، اس ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایوپوریشن ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ڈرائی جو وہ پڈل ہے وہ ڈرائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ لیکوڈ نے اپنا شیپ چینج کیا انٹو ویپرز میں. We know, however, that the ice is transferred from solid state to liquid state. ابھی ہم نے جو بتایا جو سالڈ اسٹیٹ ہے آئس کا وہ کنورٹ ہو گیا انٹو liquid state, and that liquid water become water vapors suspended in airs. تو اس کے بعد جو واٹر ہے وہ ایپوریٹ ہو گیا، اس کا شیپ جو ہے پھر سے چینج ہو گیا انٹو ایئر میں. If we could gather all the molecules that make up the ice, the water and the water vapor, and measure their masses, we will find that each form has the same mass. اگر ہم ایسا کریں جو پہلے ایک بلاک آف آئس تھا اس کا وزن میجر کر لیں، تو فار ایگزامپل اس کا جو ہے وہ 3 kg ماس ہے وہ آئس بلاک کا. اور پھر جب ہم وہ جو آئس بلاک ہے وہ میلٹ ہو گیا انٹو واٹرز، پھر وہ واٹر کا جو ویٹ ہے وہ ہم نے میجر کیا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ بھی 3 kg کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ واٹر جو ہے یہ کنورٹ ہو گیا انٹو ویپرز میں. ٹھیک ہے. اگر ہر پھر سے یہ ویپر جو ہے اس کی ماس جو ہے ویٹ جو ہے وہ ہم گین لیں، میجر کر لیں، تو پھر وہ بھی 3 kg ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے اسٹیٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس کی ماس پہ کوئی ڈیپینڈ نہیں آتے. ٹھیک ہے. سملر ٹو میٹر انرجی کین ایگزسٹ ان اے سیور فارم. وائی کا نا کہتے ہیں کہ جو میٹر میں بہت شیپ میں بہت اسٹیٹ میں پائے جاتے ہیں، جیسے لیکوڈ ہے، سالڈ ہے، اور ویپرز ہے، اور پلازما بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انرجی جو ہے یہ بھی کئی فارم میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دا انٹرنیشنل سسٹم ایس آئی یونٹ جو ہے انٹرنیشنل سسٹم انرجی از میجرڈ ان جولز. وہاں پہ جو سسٹم آف انٹرنیشنل ہے وہاں پہ جو انرجی کے لیے یونٹ دیا تھا وہ جول دیا تھا. ان ریڈیالوجی دا یونٹ الیکٹران وولٹ از آفن یوز. لیکن ہم ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جو انرجی ہے انرجی کے لیے الیکٹران وولٹ کا یونٹ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی انرجی کی باری آیا. انرجی بھی بہت شکلوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے پوٹینشیل انرجی ہے، کائنیٹک انرجی ہے، الیکٹرک انرجی ہے، ہیٹ انرجی ہے، وینڈ انرجی ہے. ٹھیک ہے. کیمیکل انرجی ہے، ہمارے باڈی میں جو انرجی ہے وہ ان دا فارم آف کیمیکلز ہے. پلانٹ میں جو انرجی ہے ان دا فارم آف کیمیکل ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم پوٹینشیل انرجی پڑھیں گے. تو یہ جو جتنا بھی ٹائپس ہے وہ ہم یہاں پہ انرجی کے ٹائپس پڑھیں گے. سب سے پہلے پوٹینشیل انرجی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ آپ جا رہے ہیں، جیسے آپ ہیل یعنی ایک پہاڑ ہے اس پہ آپ چڑھ جاتے ہیں، جب آپ پہاڑ کے ٹاپ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے باڈی میں بہت سے پوٹینشیل انرجی سٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہوا ایگزامپل ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پوٹینشیل انرجی از دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک بائی ورچ آف پوزیشنز. پوٹینشیل انرجی جو ہے یہ ایک باڈی میں کب سٹور ہوتا ہے، وہ پوزیشن کے لحاظ سے. جیسے آپ 3rd فلور میں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ 3rd فلور سے آپ نیچے آ جاتے ہیں، آپ کوئی انرجی استعمال نہیں کرتے. جب آپ ہل جاتے ہو جیسے سیڑھیاں پہ آپ 3rd فلور میں جانا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے انرجی یوز کریں گے. ٹھیک ہے. انرجی استعمال کریں گے تو اس انرجی پہ آپ اوپر چڑھ جاتے ہو. لیکن جب آپ 3rd فلور پہ ریچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ میں جو ہے پوٹینشیل انرجی
اسٹور ہو جاتے ہیں، تو آپ جب وہاں سے پھر نیچے آتے ہو نا، تو وہی پوٹینشیل انرجی پھر کنورٹ ہوتا ہے انٹو کائنیٹک انرجی میں، اور پھر جب اوپر سے نیچے آتے ہو اسینڈنگ کی طرف ہو، تو آپ کوئی انرجی استعمال نہیں کرتے، تو آپ خود بخود آتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک باڈی میں پوٹینشیل انرجی کب ہوتا ہے؟ وہ پوزیشن کے لحاظ سے۔ اب یہ اگزامپل ہے گیوٹیلین گلوٹین بلیڈ، یہ جو ہے گلوٹین بیڈز، یہ جو مشین ہے یا سارے جو یہ ابھی اس نے ڈائیگرام دیا ہے، یہ سارا مشین جو ہے اس کو جیلاٹین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں نے لکیر کھینچ لیا، یہ اس کی ہے جیلاٹین بلیڈ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اس میں پوٹینشیل انرجی ہے، یہ پوٹینشیل انرجی کی اگزامپل ہے۔ نیچے جو پہلے زمانے میں کسی کو پھانسی دیا کرتے تھے تو اس سے سر اڑا دیتے، تو اسی مشین پہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے باسکٹ رکھا ہے، اور یہ آدمی ہے اس کے سر یہاں پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے یہ جو رسی ہے، یہ رسی یہ اس نے باندھا ہے، جب یہ رسی کھلتا ہے تو یہ جو جیلاٹین بلیڈز ہے، یہ جیلاٹین بلیڈ نیچے آتے ہیں تو اس کا سر کٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آدمی کے سر کیوں کٹا؟ کیونکہ اسی جیلاٹین بلیڈ میں جو ہے یہ پوٹینشیل انرجی ہے۔ جب آپ جیلاٹین بلیڈ ہے اس میں اب پوٹینشیل انرجی ہے ان دا فارم آف پوزیشن کے لحاظ سے اس میں پوٹینشیل انرجی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ رسی کھولتا ہے تو جو بلیڈ ہے وہ نیچے آتے ہیں، جب نیچے آ جاتے ہیں تو یہ جو آدمی ہے اس کا سر کٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی تھیوری میں ہم پڑھیں گے یہ بات۔ A gelatine blade held aloft by a rope and pulley is an example of an object that possesses potential energy. جیلاٹین جو ہے یہ سارا مشین کو کہتا ہے جیلاٹین، اور یہ جو بلیڈ ہے اس کو کہتے ہیں جیلاٹین بلیڈ۔ یہ اوپر ہیلڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، بائی روپ، جو رسی ہے، یہ رسی ہے، اسی رسی پہ اس کو کیا ہے، اس نے باندھا ہوا ہے۔ اینڈ پلی ان ایگزامپل، یہ ایک پلی کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آف آن آبجیکٹ دیٹ پوزیس پوٹینشیل، اسی جیلاٹین بلیڈ میں اب پوٹینشیل انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ اف دا روپ از کٹ، اور یہ جو روپ ہے، یہ جو رسی ہے وہ ہم کٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ نیچے آ جاتے، ان جو آدمی کی سر ہے اسی آدمی کے سر کیا کر لیتا ہے، اس کو کٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ If the rope is cut, the blade will descend and do its ghastly task. پھر کیا کرتا ہے، جو بلیڈ ہے وہ نیچے آتے ہیں اور پھر اپنا یہ کام پرفارم کرتا ہے۔ ورک از ریکوائرڈ ٹو گیٹ دا بلیڈ ٹو اٹس ہائی پوزیشنز، اس کی ورک کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے، ضروری کیا ہے، یہ جو بلیڈ ہے ایک پوزیشن اوپر پوزیشن پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ And because of the positions, the blade is said to possess potential energy. اسی پوزیشن کے لحاظ سے اس بلیڈ میں پوٹینشیل انرجی موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادر ایگزامپل آف آبجیکٹ دیٹ پوزیس پوٹینشیل انرجی۔ اچھا، سب سے پہلے یہ جو نیچے ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام کے ساتھ جو رائٹنگ ہے اس نے کیا لکھا ہے، فگر 1.1۔ The blade of gelatin offer a dramatic example of both potential and kinetic energy. یہ جیلاٹین بلیڈ ہے، یہ پوٹینشیل اور کائنیٹک انرجی کی ایگزامپل ہے۔ جیسے آپ نے جو بلیڈ ہے وہ نیچے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ رسی پکڑا اور اس پہ زور لگایا تو وہ اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اوپر چلا جاتا ہے یہ تو کائنیٹک انرجی ہے۔ کائنیٹک انرجی کیا ہے؟ دا باڈی چینج اٹس پوزیشنز ود دا لوکیشنز، یہ جو بلیڈ ہے اس نے اپنا پوزیشن چینج کیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ پوزیشن چینج کرتا رہا تو یہ کائنیٹک انرجی ہے، وہ جب اوپر چلا جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ پوٹینشیل انرجی اس میں اسٹور ہوتا ہے۔ when the blade is pulled to its maximum height، جب بلیڈ آپ یعنی کھینچ لیتے ہو اور وہ اپنی میکسیمم پوائنٹ تک لے جاتے ہو، and is locked into place،
اور جو جہاں پہ اس کا اپنا جگہ ہوتا ہے. اٹ ہیز پوٹینشیل انرجی، تو وہاں پہ اس میں پوٹینشیل انرجی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. when the blade is allowed to fall، جب آپ یہ بلیڈ فال کرتے ہو، الاؤڈ کرتے ہو، یعنی یہ رسی کو کٹ کرتے ہو، تو کیا ہوتا ہے پھر دا پوٹینشیل انرجی از ریلیزڈ ایز اے کائنیٹک انرجی. یہ جو پھر سے جو پوٹینشیل انرجی ہے، یہ پوٹینشیل انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو کائنیٹک انرجی میں. پھر اس کے بعد جو دوسرا ایگزامپل ہے، انکلوڈ دا رول کوسٹر آن دا ٹاپ آف دا انکلائنو اینڈ دی اسٹریچ اسپرنگ آف دا اوپن اسکرین ڈورز. یہ جو رول کاسٹر ہے یہ پارک میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی کائنیٹک انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو پوٹینشیل انرجی میں، پھر سے پوٹینشیل انرجی کنورٹ ہوتا ہے انٹو کائنیٹک انرجی میں. میں آپ کے یہ ڈائیگرام بتا رہا ہوں، کس کے ڈائیگرام سے آپ کو پتہ چلے گا. یہ اس کی ڈائیگرام ہے. یہ چیز آپ لوگوں نے پارک میں دیکھا ہوگا. یہ پہ جب اوپر چلا جاتا ہے تو یہ وہاں پہ جو ہے پوٹینشیل انرجی موجود اسٹور ہوتے ہیں. پھر سے وہ پوٹینشیل انرجی میں جب وہ نیچے آتے ہیں تو وہ پوٹینشیل انرجی کنورٹ کرتا ہے انٹو کائنیٹک انرجی میں. پھر سے یہ کائنیٹک انرجی استعمال ہوتا ہے پھر پوٹینشیل انرجی میں، پھر سے وہ اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب پھر سے اوپر جاتا ہے تو وہاں پہ پھر سے کائنیٹک انرجی اس میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سے دیکھ لیں، کائنیٹک انرجی از دا انرجی آف موشن. کائنیٹک انرجی جو ہے یہ موشن، کسی باڈی میں کائنیٹک انرجی کب ہوگا؟ جب یہ موشن میں ہوگا. ٹھیک ہے. اٹ از پوزیسڈ بائی آل میٹر ان موشنز. جتنے بھی میٹرز ہیں اس میں کائنیٹک انرجی موجود ہوتا ہے. جب بھی وہ موشن میں ہوتا ہے تو اس میں کائنیٹک انرجی موجود ہوتا ہے. موونگ آٹو موبائل، جیسے آٹو موبائل ہے موونگ، جب وہ جا رہے ہیں، آٹو موبائل یہ کار ہے، موٹر سائیکل ہے، تو اس میں جو ہے کائنیٹک انرجی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں جو ہم کار میں پٹرول ڈالتے ہیں تو کار جو پٹرول ہے وہ گاڑی کے جو کار ہے وہاں جو اس کے کاربوریٹر ہے، تو اس کاربوریٹر میں جو ہے وہ پٹرول جو ہے وہ جل جاتے ہیں. وہ پٹرول سے ہیٹ انرجی نکل دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہیٹ انرجی وہاں پہ پروڈیوس ہوتا ہے. تو وہ جو کار کا جو انجن ہے وہ اسی طرح سیٹ ہو جاتے ہیں کہ جو کمپنی والے ہیں اسی طرح اس نے سیٹ کیا ہے، جو ہیٹ انرجی کو کنورٹ کرتا ہے انٹو کائنیٹک انرجی یا میکینیکل انرجی. میکینیکل انرجی کائنیٹک انرجی کے لیے وجہ سے پھر وہ آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جا رہے ہیں. دس سسٹم ٹرننگ ونڈ مائل ویلز، یہ بھی ایک سسٹم ہے، اس میں بھی کائنیٹک انرجی موجود ہوتا ہے. فالنگ جیلیٹین بلیڈ، جو ابھی ہم نے اگزامپل پڑھا یا جیلیٹین بلیڈ کی، اس میں بھی کائنیٹک، جب آپ اوپر کی جو اس کا بلیڈ ہے وہ اس کا جو رسی ہے وہ کٹ کرتا ہے تو وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سینڈنگ کی طرف تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو وہاں پہ آدمی ہے اس کا سر کٹ دیتا ہے. تو اس کا جو سر کٹتا ہے یہ ایک کام ہے اس کا. تو وہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں کائنیٹک انرجی ہے. کس لحاظ سے ہے؟ موشن کے لحاظ سے. دس سسٹم کین آل ڈو ورک بیکاز آف دیئر موشن. یہ جتنے بھی سسٹم ہے، جتنے بھی باڈی ہے، جتنے میٹرز ہے، وہ موشن کے لحاظ سے اپنے کام کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی موشن جو ہے اس میں کائنیٹک انرجی موجود ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کیمیکل انرجی. کیمیکل انرجی از دا انرجی ریلیز بائی کیمیکل ریئیکشن. جہاں جتنا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کیمیکل ریئیکشن سے جو انرجی پروڈیوس ہوتا ہے وہاں پہ اس کی کیمیکل انرجی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، اس کیمیکل ریئیکشن میں جو انرجی پروڈیوس ہوتا ہے وہ کیمیکل انرجی ہوتا ہے. ہماری باڈی جو ہے، ہیومن باڈی جو ہے یا اور میملز ہے، تو اس کے باڈی جو ہے وہ سارا کا سارا کیمیکل انرجی پہ سروائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. An important example of this type of energy is that which is provided to our bodies through chemical reactions. ہمارا باڈی جو ہے وہ اس میں جو انرجی ہے وہ کائنیٹک انرجی یا ہیٹ انرجی یا وینڈ انرجی، تو باڈی جو ہے وہ صرف اور صرف کیمیکل انرجی پہ کام کرتا ہے. سارا جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیمیکل انرجی پہ چلا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
جیسے ریئیکشن انوالونگ دا فوڈ وی ایٹ، جو ہم فوڈ کھاتے ہیں تو اس فوڈ میں کیمیکل انرجی ہے، تو اسی فوڈ سے ہم جو انرجی ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی نکال دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم سروائیو کرتے ہیں۔ جیسے سیلولر ریسپائریشن سے، سیلولر ریسپائریشن میں جو 3 اسٹیپس ہے، گلائکولائسز، کربس سائیکل اینڈ الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج، تو اسی میں جو انرجی ہے اے ٹی پی، اسی سے اے ٹی پی انرجی نکل دیتا ہے، اسی 3 پروسیس سے گلوکوز کنورٹ ہوتا ہے سب سے پہلے انٹو 2 پائرویٹ، پھر 2 پائرویٹ لنک ریئیکشن میں چلا جاتے ہیں تو اسیٹائل کو انزائم بن جاتی ہے، اسیٹائل کی انزائم پھر انٹر ہوتا ہے انٹو کریبس سائیکل، وہاں پہ جو ایڈ اسٹیپ ہے وہ اسٹیپ ہوتا ہے جو این اے ڈی ایچ بنتا ہے، ایف اے ڈی ایچ بنتا ہے، اور کچھ ڈائریکٹ انرجی بنتا ہے اے ٹی پی، پھر یہ این اے ڈی ایچ ایف اے ڈی ایچ انٹر ہوتے ہیں انٹو الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج میں۔ یہ جو ہے یہ سارا کیمیکل ریئیکشن ہے، اس کیمیکل ریئیکشن سے جو انرجی نکلتا ہے وہ ہم استعمال کرتا ہے، یعنی ہمارا باڈی جو ہے یہ سارا کنسرن ہے آن دا کیمیکل انرجی ایٹ دی molecular لیول، دس ایریا آف سائنس از کال بایو کیمسٹری۔ یہ جو ابھی ہم نے ریئیکشن بتایا تو یہ ہم بایو کیمسٹری میں پڑھیں گے۔ The energy released when dynamic explode is more dramatic example of chemical energy۔ جو انرجی ہے ڈائنامیٹک ایکسپلوڈز، تو اس کا مطلب یہ ہے جو انرجی ریلیز ہوتا ہے ان کیمیکل ریئیکشن سے، ڈائنامیٹک ایکسپلوڈز، یہ ڈائنامک شکل میں ہوگا، یعنی ایک حرکت میں ہوگا، یعنی جو کیمیکل انرجی ہے یہ 24 گھنٹے پروڈیوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا باڈی جو ہے یہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایون ہم جب سلیپنگ کرتے ہیں تو اسی دوران پہ بھی ہمارا جو باڈی ہے اس میں بھی کچھ ایکٹیویٹی ہوتا جا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے یعنی 24 گھنٹے کے لیے کیمیکل انرجی وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، از مور ڈرامیٹک ایگزامپل آف کیمیکل انرجی۔ اور جو دنیا میں جو سب سے زیادہ پائے جاتے انرجی وہ ان دا فارم آف کیمیکل شیپ میں، ان دا فارم آف کیمیکل اسٹرکچر میں پائی جاتی ہے، جیسے کائنیٹک انرجی ہے، الیکٹریکل انرجی ہے، تھرمل انرجی ہے، نیوکلیر انرجی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو فارم ہے وہ کیمیکل انرجی ہے۔ اس کے بعد الیکٹریکل انرجی ریپرزینٹ دا ورک دیٹ کین بی ڈن وین آن الیکٹران موو تھرو الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس۔ ایک وائر ہے، وہ اس میں جو الیکٹران کی فلو ہے، اس الیکٹران فلو کو کیا کہتے ہیں؟ الیکٹریکل انرجی۔ اور یہ جو الیکٹران فلو کرتا ہے اس کی بہائنڈ وولٹیج لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وولٹیج کی وجہ سے آگے جا رہا ہے، یعنی ایک وائر ہے وہاں پہ الیکٹران کی فلو ہوتا ہے، وہ الیکٹران کی فلو جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے پوشنگ فورس ہے، وہ پوشنگ فورس کیا ہے؟ پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا ہے یا وولٹیج ہوتا ہے، یہ سیم چیز ہے۔ دی موسٹ فیملیئر فارم آف الیکٹریکل انرجی از نارمل ہاؤس ہولڈ الیکٹریسٹی، جیسے آپ کے گھر میں جو ہے الیکٹریسٹی ہے، یہ الیکٹریسٹی ایگزامپل آف الیکٹریکل انرجی ہے، کیونکہ جو الیکٹریسٹی ہے، الیکٹریسٹی میں بڑے بڑے آپ مشین چلاتے ہو، پنکھے چلاتے ہو، اور بھی بہت کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس انرجی جو ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ کام کرنا، تو یہ الیکٹریکل انرجی ہے، یہ آپ کے گھر میں کام آپ اس پہ کرتے ہو، وچ انوالو دی موومنٹ آف الیکٹران تھرو کاپر وائر بائی الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس۔ جو کاپر وائر ہے، اس کاپر وائر میں جب الیکٹران فلو کرتا ہے، اور الیکٹران جو فلو ہے وہ الیکٹران فلو پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے ہوگا، یعنی پوشنگ فورس جو بیہائنڈ اس کی پوشنگ فورس ہے وولٹیج یا پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہم جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ 110 وولٹس، فار ایگزامپل آپ کے اس کے وائر کے پیچھے آپ نے 110 وولٹ لگایا۔ All electric apparatus such as motors, heaters and blowers function through the use of electrical energy۔ جتنی ڈیوائس ہے، موٹرز ہے، ہیٹرز ہے، بلوور ہے، پنکھے، یہ کس انرجی پہ کام کرتا ہے؟ یہ الیکٹریکل انرجی پہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد تھرمل انرجی، اصل میں یہ جو تھرمل انرجی ہے، نیوکلیر انرجی ہے، یہ تو اپنے لحاظ سے بہت بڑے بڑے ٹاپک ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے صرف انٹروڈکشن ہے۔ تھرمل انرجی از انرجی آف موشن ایٹ molecular لیولز۔ تھرمل انرجی اصل میں ہیٹ انرجی ہے، تھرم کہتے ہیں ہیٹ کو،
یہ بھی ایک کائنیٹک انرجی ہے تھرمل انرجی، لیکن یہ مالیکولر لحاظ سے، یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں جیسے مالیکیول ایٹمز ہے، کمپاؤنڈ ہے، یہ تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ اپنے آنکھوں میں ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ ہم مائکروسکوپیکلی دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کائنیٹک انرجی ہم پڑھے تھے، وہی تو بڑے میکرو چیز جو ہوتا ہے، یعنی بڑے چیز ہوتے ہیں، یہ گاڑی ہوتا ہے اور اس کے بعد کار ہوتا ہے، موٹر سائیکل ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کائنیٹک انرجی پہ کرتے، لیکن یہ بھی تھرمل انرجی ایک کائنیٹک انرجی ہے، لیکن یہ مالیکولر لیول پہ ہے، یعنی اس کا جو موشنز ہے، اس مالیکول کا جو موشن ہے، اس موشن کو کہتے ہیں تھرمل انرجی۔ اٹ از دا کائنیٹک انرجی آف مالیکول اینڈ آر کلوز ریلیٹڈ ٹو دا ٹمپریچر۔ یہ جو کائنیٹک انرجی ہے، تھرمل انرجی ہے، یہ کلوز ریلیٹڈ ہے ٹمپریچر کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سالڈ ہے، وہ سالڈ کی جو مالیکیولز ہے، ایٹمز ہے، یہ بھی وائبریشن موشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو لیکوڈ ہے وہ بھی کچھ لحاظ سے وائبریشن موشن کرتا ہے، اور کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن موشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو گیسز ہوتے ہیں وہ رینڈم موشن کرتے ہیں، رینڈم موشن میں اور کبھی ٹرانسلیشن موشن کرتا ہے، کبھی وائبریشن موشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پوٹینشیل انرجی بھی ہوتا ہے، کائنیٹک انرجی بھی ہوتا ہے، ٹرانسلیشن انرجی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سالڈ ہے وہاں پہ وائبریشن موشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو انرجی ہیٹ دیتے ہو تو وہ جو وائبریشن موشن ہوتا ہے، وہ سالڈ کی پارٹیکل جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہیٹ سے۔ جب آپ جتنا اس کو ٹمپریچر ہیٹ دیتے ہو تو اس کا جو کائنیٹک انرجی ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ دی فسٹر دا مالیکول آف دی سبسٹانس آر وائبریٹنگ ان دا مور تھرمل انرجی۔ جو پارٹیکل میں جتنا جو ایک مالیکیول ہے، وہ جتنا فسٹر اس کی جو موشن ہوتا ہے، وائبریشن موشن، اور جتنا فسٹر ہوتا ہے تو اس میں ہیٹ انرجی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنا اس کی جو مالیکیول ہے اس میں جو وائبریشن موشن ہے، وہ وائبریشن موشن جتنا کم ہوگا اس میں ہیٹ انرجی کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ دی فسٹر دی مالیکیولز آف دا سبسٹانس اور وائبریٹنگ، جتنا فسٹ وائبریشن کرتا ہے، دی مور تھرمل انرجی دا سبسٹانس، اس سبسٹانس میں زیادہ پھر تھرمل انرجی ہوگا، ہیز ایٹ ہائر ان اٹس ٹمپریچر، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی بہت ہائر ہوگا۔ اس کے بعد نیوکلیر انرجیاں، نیوکلیر جو انرجی ہیں از دا انرجی دیٹ از کنٹینڈ ود ان دا نیوکلیس آف ان ایٹم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایٹم میں شیل ہوتے ہیں، اس شیل میں الیکٹران ہوتے ہیں، اور نیوکلیس میں الیکٹران پروٹان اور نیوٹران ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نیوکلیئر میں جتنا انرجی ہوگا اس نیوکلیئرس میں، وہ اس کہتے ہیں نیوکلیر انرجی۔ یہ نیوکلیر انرجی جو ہے ابھی ہم ایٹم بم میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس ایٹم بم سے ہم بجلی بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت بڑے پرپز پہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی بہت نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ ایٹم بم بلاسٹ ہوتا ہے تو وہ بہت سی ڈسٹرکشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وی کنٹرول دا ریلیز اینڈ یوز آف دس ٹائپ آف انرجی ان الیکٹرک پاور پلانٹ۔ جو الیکٹرک پاور پلانٹ ہوتے ہیں، گریڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم یہ کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اس انرجی سے ہم بجلی بناتے ہیں۔ ایگزامپل آف ان کنٹرول ریلیز آف نیوکلیر انرجی ان ایٹامک بم، جو ایٹامک بم ہے، جب یہ ایٹامک بم بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ ایگزامپل ہے ان کنٹرول ریلیز آف نیوکلیر انرجی۔ یہ اگر ہم اس میں اگر یہ نیوکلیر انرجی ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو پھر اس سے ایٹامک بم بن کر بلاسٹ ہوگا، اور یہ جو بلاسٹ ہوگا یہ سے بہت ہی تباہی پھیل جائے گی، یعنی ڈسٹرکشن ہوگا۔ اگر ہم نے اس میں کنٹرول، جن سے ہم نے کنٹرول کیا اور ہم نے اپنی ہی ایک مینجمنٹ اس کو دیا اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد ہے الیکٹرو میگنیٹک انرجی۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، یہ ہمارے مقصد ہے جن ہم نے ریڈیالوجی، جو ریڈیالوجی فیلڈ ہے، اسی ریڈیالوجی فیلڈ میں ہم الیکٹرو میگنیٹک انرجی پہ کام کرتے ہیں، جیسے سی ٹی اسکین ہے، اس کے بعد سمپل ایکس رے ہے، یہ سی آر اور ڈی آر ہے، اس کے بعد فلوروسکوپی ہے۔ یہ سارا جو ہے ہم اس پہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے پرپس کے لیے ہے۔ جیسے ہم ابھی ہم ریڈیالوجی فیلڈ میں ہے تو اسی ریڈیالوجی فیلڈ کے اندر ہم یہ ریڈیشن، یہ جو انرجی ہے الیکٹرو میگنیٹک انرجی، ہم یہ استعمال کرتے ہیں، تو اسی انرجی پہ ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ از پرہیپس دیٹ لیسٹ فیملیئر فارم آف انرجی،
نو یہ جو ہے یہ بہت کم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم پھر اسی انرجی پہ ڈائگنوسس کرتے ہیں. اٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ فار اوور پرپز. یہ ہمارے مقصد کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے، جیسے ریڈیالوجی کی پرپز ہے، ریڈیالوجی کی پرپز کے لیے یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. ہاؤ ایور بیکاز اٹ از دا ٹائپ آف انرجی دیٹ از یوزڈ ان ایکس رے امیجنگ. جو ایکس رے امیجنگ ہے، ہم ایکس رے کرتے ہیں تو اسی ایکس رے میں ہم یہ جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، اسی الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہم ایکس رے میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ایکس رے مشین ہے، سی آر ڈی آر ہے، فلوروسکوپی ہے، سی ٹی اسکین ہے، اور ایم آر آئی میں تو ہم میگنیٹک ریزوننس استعمال کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ میں ہم ساؤنڈ ویوز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایکس رے امیجنگ ان ایڈیشن ٹو ایکس رے اینڈ گیما ریز. یہ جو ایکس رے ہے، گیما ریز ہے، یہ سارا جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک انرجی میں آتے ہیں، یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز ریڈیشن میں آتے ہیں. اور یہ اصل میں اس میں کیا ہوتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتا ہے، انکلوڈ ریڈیو ویوز. ریڈیو ویو جو ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک، اس میں بھی الیکٹرو میگنیٹک انرجی پائے جاتے ہیں. مائکرو ویوز میں بھی الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے. الٹرا وائلٹ میں بھی الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے. انفرا ریڈ میں بھی ہے، اور ویزیبل لائٹ میں بھی ہے. ویزیبل لائٹ جو ہے یہ سارا جو ہے ایکس رے، گیما ریز، الیکٹرو میگنیٹک مائکرو ویوز، الٹرا وائلٹ ہے، انفرا ریڈ ہے، ویزیبل لائٹ ہے. اس میں سارا جو ویوز ہے، ریڈیشن جو ہے، اس میں الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، ٹھیک ہے. الیکٹرو میگنیٹک انرجی ڈز ناٹ انکلوڈ ساؤنڈ اور ڈائگنوسٹک الٹرا ساؤنڈ. یعنی جو الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے، الیکٹرو میگنیٹک، یہ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں ہوتا. الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے وہاں پہ ساؤنڈ انرجی ہے، یعنی الٹرا ساؤنڈ جو ویوز ہے وہاں پہ جو الٹرا ساؤنڈ ویو سے اتنا کیا ہوتا ہے، وہ اتنا ہزارڈ نہیں ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن یہ جو ہے یہ ایکس رے ہے، گیما ریز ہے، انفرا ریڈ ہے، الٹرا وائلٹ ہے، یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت ہی ہزارڈ ہوتا ہے، اس سے بہت ہی بیماری اور ڈیزیز کاز ہوتا ہے. جینیٹک جو جین ہے، جین کے سیکوینس میں اس میں ڈسٹربنس آتے ہیں، اس میں چینج آتے ہیں، تو اس سے کینسر بھی لگتا ہے. اور بھی اس میں بہت سے ہازارڈ ہے انسان کے، اور انوائرمنٹ بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، انسان بھی افیکٹ ہوتا ہے، جتنے بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو پھر نقصان ہے، ہازارڈ ہے، وہ ہم دوسرے سبجیکٹ میں پڑھیں گے. اسی بک میں ہے وہ سبجیکٹ، ٹھیک ہے. اب بھی جو یہ ٹاپک ہم نے پڑھایا یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن باقی جو پورشن ہے وہ ہم دوسرے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے.